ایک غریب انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہو مگر اس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہے تو اس سے ضرورتیں تو پوری نہیں ہوں گی. بھائی وہ پہلے اس رقم کو خرچ کر لے, صحیح ہے نا, آدھی بھی خرچ کر لے تو زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے یہ کیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں میرے پاس 1 تولہ سونا ہے, میں کہتا ہوں زکوٰۃ نہیں لے سکتے. کیا میں سونے سے سارے کام کر لوں؟ نہیں بھائی, جتنے کر سکتا ہے اتنے کر لے. لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے سائڈ میں نا سونے چاندی اور یہ ساری چیزیں سجا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, ادھر سے کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ. پہلے اس کو خرچ کرو پھر غریب ہو جاؤ گے, پھر زکوٰۃ لے سکتے ہو. اچھا بھائی, غزہ میں امداد کی ضرورت ہے, مظلومیت ہے, ایسے موقع پر اپنے گھریلو حالات کم کرتے ہیں. بھائی غزہ میں بہت شدید ضرورت ہے اور بہت سارے ٹرسٹ کام کر رہے ہیں, کوئی ایک نہیں, لیکن میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بہت زیادہ خاندانی کام کر رہا ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ. ان کے بندے گئے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی بندے ہائر کیے ہوئے انہوں نے, اور کچھ بڑے ٹرسٹوں سے وہاں جو ریلائبل ٹرسٹ ہیں ان سے رابطہ بھی کیا ہوا ہے, کیونکہ اس میں زیادہ تر میرے شاگرد ہیں. تو انسان اپنے شاگردوں کو جتنا جانتا ہے اتنا کسی کو نہیں جانتا. بڑے نیک پرہیزگار, دین دنیا دونوں تعلیمات ان کی پاس ہے, اور ورنہ ٹرسٹ خود ایک نوٹ چھاپنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ پاکستان میں بہت سارے ٹرسٹ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ خالی وہی ایک ٹرسٹ ہے, اور بھی ٹرسٹ ہیں, آپ کو جس پہ اعتماد ہو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. لیکن میں جو پروموٹ کرتا ہوں وہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو, کیونکہ میں نے ذاتی طور پر ان کے ساتھ سفر کیا, ترکی بھی کیا اور پاکستان میں بھی میں نے سفر کیا. ان کے پروجیکٹ انتہائی پسماندہ علاقوں میں, اور میں ایسے ایسی جگہوں پہ ان کے ساتھ گیا ہوں جہاں میں نے دیکھا کہ بعض ٹرسٹ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں رش لگا ہوا ہے نا, پبلک ہے, وہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, کیمروں میں آ رہے ہیں. اور جو ایسے خطرناک علاقے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, ادھر بہت کم لوگ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں کوریج اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. تو اخلاص کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے. پبلک کو دکھانے کے لیے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے ٹرسٹ کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہی ہے باقی سارے 2 نمبر ہیں, نہیں, 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہیں. لیکن میں چونکہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور ان کا غزہ میں کام بہت خاندانی ہے, بہت خاندانی کام کر رہے ہیں یہ لوگ غزہ میں. تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں, آپ کی رقمیں انشاءاللہ 1 روپے بھی انشاءاللہ آگے پیچھے نہیں ہوگا, اور آپ کی رقمیں ٹھکانے پہ پہنچیں گی انشاءاللہ. باقی بھی لوگ کر رہے ہیں, دارالعلوم والے بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, حضرت مفتی تقی صاحب بھی قابل اعتماد ہے ہمارے لیے, اور بھی لوگ کر رہے ہیں. تو چونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں تو اس لیے. اچھا میرے بھائی, حضرت مفتی تقی صاحب کو تو سبھی پرسنلی جانتے ہیں, وہ تو ان کے تو میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. حضرت نے بھی بہت تعاون کیا الحمدللہ. اچھا بعض اسکالر کیا کر رہے ہیں, بس پھینک رہے ہیں, دیکھو یہ مولوی شادیوں پہ باتیں کر رہے ہیں, غزہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ابے جتنا مولویوں نے ابھی کیا ہے نا ان کے لیے, تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. تو منفی باتیں کرنا خدا کے لیے چھوڑ دو, جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. یہ نہیں کہے کہ میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا. اب میں کہتا پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے, فلاں فلاں ٹرسٹ نہیں کر رہا, یہ غلط ہو جاتا نا بھائی. تو اپنے بات پتا نا, دوسروں کی کیوں کر رہا ہے تو نفی بیٹھ کے. وہی میں لطیفے سناتا ہوں نا اکثر. ایک آدمی رات کو دعا مانگ رہا تھا, مزدور نا, اے اللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں, یہ سارے مسٹنڈے سو رہے ہیں, میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. انہوں نے بھی محنت مزدوری کی, میں نے بھی کی, جتنے یہ تھکے اتنا میں تھکا, جتنے پراٹھے انہوں نے کھائے اتنے میں نے کھائے, پھر بھی میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ سو رہے ہیں, لہذا میرے گناہوں کو معاف کر دے. ایک نے منڈی نکالی, بولا کم بخت تو اپنی تعریفیں کر, اللہ کے سامنے ہماری غیبتیں کیوں کر رہے تو بیٹھ کے. تو بھائی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو, یہ کیوں کہہ رہے ہو فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا. چھوڑ دو یار منفی باتیں, جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. اور ہو سکتا ہے کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے بہت کچھ کر رہا ہو. ہر کچھ بتا کے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں. جو کر رہا ہے ویل ڈن, جو نہیں کر رہا چپ. یہ نہیں فتوے لگاؤ کہ یہ نہیں کر رہا, آپ کو کیا پتا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو مثبت باتوں والوں کو پروموٹ کیا کریں میڈیا پہ. جو منفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ کچھ نہیں کر رہے, فلانا کچھ نہیں کر رہا, ڈمکانا. جس کی 2 بیویاں ہوتی ہیں نا, ایک صاحب کی 2 بیویاں تھیں, وہ ان کی بیگم نے بولا, شکایت آئی نا کہ یہ ہر وقت آ کے نا یہ بتاتے رہتے, وہ والی تو یہ والے کام بھی کرتی ہے تم یہ نہیں کرتی, وہ تو یوں بھی کرتی ہے تم یہ نہیں کرتی. میں نے کہا یہ کمبخت خود ہی لڑوا رہا ہے بیویوں کو آپس میں. ابھائی تم یہ کیوں بتا رہے, وہ یہ والے کام کرتی ہے تم یوں نہیں کرتی, وہ برتن بھی دھوتی ہے تم برتن نہیں دھوتی.
بھائی تم اس کو بول دو بیگم تم برتن دھو لیا کرو, اس کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہا ہے یار تو؟ اس سے تو عورت کو غیرت آئے گی نا. اچھا پھر وہ کہے گی پھر ٹھیک ہے ادھر ہی چلا جا بھائی, تو ادھر ہی رہ لے, وہی بہت اچھی ہے. بعض لوگوں میں کھوپڑی نہیں ہوتی. تم بیویوں کو اس طرح سے خود لڑا رہے ہو یار, پاگل آدمی, خود ہی لڑوا رہے. تو وہ تو یوں ہے اور تو یوں ہے, وہ تو اتنی خوبصورت ہے تم تو لگتی نہیں خوبصورت. ابے تو ویسے ہی بول دے بیگم تو تھوڑی سی موٹی ہے تھوڑا سی پتلی ہو جائے, یا تھوڑی سی پتلی ہے تھوڑی سی موٹی ہو, یہ کیوں بول رہا ہے ویسی ہو جائے جیسی وہ والی ہے. اس کو تو پھر غصہ آئے گا کہ نہیں ہوگا, آئے گا. تو ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا نا, مرید نے. اب مرید ہمارے حضرت کا ہے اور تعریفیں کر رہا ہے کسی دوسرے پیر صاحب کی. حضرت وہ ان پیر صاحب کے پاس تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, ان پیر صاحب کے بیان, حضرت فرمایا اسی سے بیعت ہو جا بھائی تو جا کے. کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو اتفاق سے کوئی بندہ وسیم نہیں تھا, وہ پسند آ گیا, دل میں خیال آ گیا کہ بھائی وہ ہینڈسم, میرے شوہر سے زیادہ ہینڈسم کیا ہے وہ ہے. تو بعض دفعہ آ جاتے ہیں خیال ایسے, مرد کو بھی آ جاتا ہے کہ یار وہ لڑکی نظر پڑ گئی غیر اختیاری, یار کتنی خوبصورت ہے, بس خیال آیا اور ذہن سے نکل گیا. ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی غیر اختیاری نظر. اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کسی بندے پہ نظر پڑی, بڑا ہینڈسم اسمارٹ ہے, خیال آئے گا اور گزر جائے گا. اب کہیں نظر پڑ گئی, بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ بندہ ہے, اب بیگم گھر آ کے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے دیکھا کتنا ہینڈسم ہے وہ, تو میاں کیا کہے گا, بلا لیتا ہوں اسی سے شادی کر لے بھائی تو, یہی کہے گا نا. اب بیگم جواب میں کہ حق سننا بہت کڑوا ہوتا ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ حق سننا, حق واقعی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا. تو دیکھ گینڈے جیسا موٹا اور ایک وسیم ہے, وسیم کا بچہ تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے وسیم ناراض نہیں ہوگا. ایک وسیم ہے دیکھ کتنا ہینڈسم اسمارٹ, 2 دفعہ 3 دفعہ کہے گا, میاں کہے گا بھائی یہ طلاق کا پیپر پکڑ اور شادی کس سے کر لے جا کے, تو وسیم سے کر لے. تو بات صحیح ہے بھائی, تو گینڈا ہے وہ اسمارٹ ہے, لیکن یہ بات بتانے کی نہیں ہے, بس خیال آیا گزار لو بھائی, ختم ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے. تو بعض اسکالر ٹی وی پہ آ کے بار بار یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا, مولوی یوں نہیں کرے گا. بھائی چھوڑ دے مولویوں کی, چھوڑ دے یار, تم جو آپ کر سکتے ہو کرو. ہمیں لگا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہو تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے, ہم ٹانگیں نہیں کھینچیں گے آپ کی. اچھا کام کر کے دکھاؤ تو ہم بھی ساتھ دیں گے. ہم کہیں گے دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک میں یہ پازیٹیوٹی بہت ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ میں تو اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کر رہا ہوں, یہ مولوی نہیں کر. حالانکہ اس کو پتا ہے مولوی بھی کر رہے ہیں, وہ میڈیا پہ نہیں ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں سندھ میں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا انہوں نے جا کے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاندانی بات یہ, ہمیشہ منہ سے پازیٹیو بات سنو گے آپ. تو ہم نے بھی اپریشیٹ کیا ڈاکٹر صاحب کو, یوتھ کلب والوں کو بھی میں کیوں اپریشیٹ کرتا ہوں, نیگیٹو بات نہیں کر رہے ہوتے کہ یوں ہم کر رہے ہیں وہ دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہے. بھائی تم جو کر رہے ہو, یونیورسٹیوں میں یوتھ کلب والے جاتے ہیں کام کرتے ہیں, پازیٹیو کام کرتے ہیں, کرو یار, ہم سے جو ہو سکا ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. اب وہ کہنے لگے دیکھو مفتی طارق مسعود ممبر پہ بیٹھے شادیوں پہ بیان کر رہے ہیں, ہم یہاں یونیورسٹی میں آ کے دیکھو پروگرام کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا, بولیں گا بھائی تو غصہ ہی آئے گا نا انسان کو, نفرتیں پھیلیں گی. اس سے شرمندگی نہیں ہوتی, اس سے کیا پھیلتی ہیں, نفرتیں. آپ کام کرو, دوسرا وہ کام نہیں کرے گا تو خود ہی شرمندہ ہوگا, کہے گا یار یہ تو میرے کرنے کا کام تھا. اور بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہے, لیکن وہ کر رہے. تو جو بھی مذہبی لوگ پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں, جو نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں ان کو پروموٹ نہیں کریں. بہت ہو گیا میرے بھائی, جان چھوڑ دو میری, میرا گلا پھر اتنی مصیبت سے ٹھیک ہوا تھا, ابھی پھر بیٹھنا شروع ہو گیا. کیا خلاصہ بتاؤ سوال, بہت لمبا سوال ہے میرے بھائی, سوال آرام سے پڑھا کریں مہربانی ہوگی. میرے 2 بچے ہیں, 2 ہیں, محمد ذیشان اور زارا سید, بہت ہی کمزور ہیں, بار بار بیمار ہو جاتے ہیں. کسی نے ذائچہ نکالا ہے کہ دونوں بچوں کا نام تاریخ پیدائش اور وقت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. بالکل غلط ذائچہ ہے یہ, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کس دن بچہ پیدا ہوا تو اس کا کیا نام رکھا جائے, ورنہ جمعے کو پیدا ہو تو جمعہ خان رکھو اس کا نام, پھر تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے بچے بیمار رہتے ہیں, آپ ڈاکٹر کو دکھائیں, چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھائیں. بعض دفعہ بچوں کا جو صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ اچھا علاج کر لیتا ہے. بچوں میں کوئی کمی ہوتی ہے, کسی بھی کوئی وائٹامن کی کمی ہوتی ہے یا کوئی آئرن کی کمی ہوتی ہے تو اس سے چڑچڑا ہو جاتا ہے بچہ, تو ڈاکٹر کو دکھائیں, علاج ہو جائے گا. نہیں ہو تو صبر کریں. میرا کزن کوٹ سے مکان خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے, میں نے
10 लाख दिए تاکہ مجھ کو بھی منافع ملے, گھر کا پورا پیسہ 70 لاکھ دینے کو ابھی تک کیا کروں, جلدی جلدی پڑھنا پڑے گا میرے بھائی, دوسری پارٹی سے 10 لاکھ دیے گی. ہاں جلدی میں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے 10 لاکھ دیے تاکہ مجھے بھی منافع ملے. میرا کزن کورٹ سے مکان خرید کر فروخت کرتا ہے, گھر کا پورا پیسہ 70 لاکھ دینے کے باوجود ابھی تک ہینڈ اوور نہیں ہوا. دوسری پارٹی سے کیس کیا ہوا ہے, جب تک مکان ہینڈ اوور نہیں ہوتا اس کی زکوٰۃ, جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے, آپ کو اس پہ تصرف کا حق نہیں ہے, اس پر اس کی زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہے. جیسے وراثت ٹرانسفر ہو, ابا کے مرتے ہی وارثین مالک ہو گئے, لیکن ایک بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے, دوسروں کو مل نہیں رہا کچھ, تو جب تک نہیں ملتا ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اچھا بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی جان, لوگوں کے نام لے کے نہ پوچھا کرو کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ پھر وہی منفی باتیں ہو جاتی ہیں, سمجھ رہے ہو. بات پوچھا کرو کہ یہ بات کسی نے کی ہے تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں. بندے کا نہ پوچھا کرو کہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں, تو بندے کو بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ اپنے بارے میں نہیں پتا بندے کو, کہ ہم اپنے بارے میں 100% کہاں فیصلہ کر سکتے ہیں, تو کسی کے بارے میں یہ فیصلہ بہت مشکل ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں. والد کو بائک پر لے کر جا رہا ہوں اور جماعت کا وقت ہو جاتا ہے راستے میں, تو کیا نماز انفرادی طور پر گھر پہنچ کر پڑھوں؟ بھائی والد صاحب کو بائک پہ لے کے جا رہے ہیں تو ان کو رکھیں گے کہاں؟ اچھا والدہ کو, یہ تو پھر مجبوری ہے شرعاً, اب والدہ کو بیچ میں تو نہیں اتاریں گے نا, تو ایسی مجبوری میں جماعت چھوڑنا جائز ہے. اہل حدیث کے پیچھے وتر کی نماز کیسے پڑھیں؟ ہمارے نزدیک وتر کی نماز کا وہ طریقہ ہے جو ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں, اس پر دلائل ہیں, اور جب ایسا اجتہادی اختلاف ہوتا ہے تو اس میں کسی کو ملامت کرنا جائز نہیں ہوتی, لیکن آپ ایسی صورت میں نماز اسی کے پیچھے پڑھیں جو اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو, جس طریقے سے آپ نماز کو درست سمجھتے ہیں. اس کی مثال ہے, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں جب لشکر بھیجا نا, بنو قریظہ جب صحابہ کو بھیجا تو فرمایا کہ عصر کی نماز جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھو. تو اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا. جب اختلاف ہوا تو بعض کا خیال تھا کہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ قضا کر دو, اور بعض کا خیال یہ تھا کہ بھائی نبی کا مطلب قضا کرنا نہیں تھا. تو حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو دونوں کو اپنی رائے پر چونکہ اعتماد تھا, تو جنہوں نے پڑھی تو دوسرے صحابہ نے ان کے پیچھے نہیں پڑھی ہے, کیونکہ ان کی رائے میں یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کی رائے میں یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اگر آپ کی رائے کے مطابق یا آپ جس فقہ کو فالو کرتے ہیں ان کی رائے کے مطابق اگر وہ نماز نہیں ہو رہی ہے, ہمارے نزدیک ایک رکعت وتر جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور جو جن حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ایک رکعت کے ذریعے 2 رکعتوں کو طاق بنایا ہے. آڈ کہتے ہیں نا, ایون اور آڈ, یعنی 2 رکعت جفت ہوتی ہیں, تو ایک رکعت کے ذریعے کیا بنایا ہے؟ طاق. اس پہ دلائل کیا ہے؟ یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. درس ترمذی میں حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی دلائل لکھے ہوئے ہیں, اس پہ آپ پڑھ لیں, اور مجھے موقع ملا تو میں بھی جیسے خلا والا کلپ ریکارڈ کروایا تو اس پہ بھی ریکارڈ کروا دوں گا. لیکن بہرحال دوسری طرف بھی دلیل ہے, حدیث کے ظاہر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رکعت, تو اب امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی ایک رکعت, تو اس لیے ہماری نظر میں ایک رکعت وتر جائز نہیں ہے. اہل حدیث حضرات کی نظر میں جائز ہے, لیکن اس میں اہل حدیث کو ملامت نہیں کر سکتے, کیونکہ بعض حضرات کا یہ مذہب ہمیشہ سے رہا ہے, بعض فقہا کا مذہب. تو یہ وہ اختلافی مسئلہ ہے جس میں کسی ایک طرف بھی شدت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ ہماری یہ رائے ہے تو اب ہم ان کے پیچھے وتر نہیں پڑھتے, ان کو مسلمان سمجھنے کے باوجود بھی نہیں پڑھتے. جیسے ان صحابہ نے ان کے پیچھے عصر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں جس حدیث میں ایک رکعت وتر کا تذکرہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ ایک رکعت نماز ہوتی نہیں ہے, نماز ہمیشہ 2 رکعت یا 2 سے زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں. تو ہماری یہ رائے ہے, تو اس رائے کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے. اس کا مقصد کوئی دشمنی نہیں ہے, ان کو جہنمی قرار دینا نہیں ہے. اور اگر کوئی کہنا کہ دیکھو اہل حدیث تو بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں, آپ نہیں پڑھ رہے, اہل حدیث بھی نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے, آپ 3 پڑھ کے دکھاؤ وہ نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اور وتر کی جماعت کوئی واجب بھی نہیں ہے, کوئی واجب نماز ہوتی نا, یعنی جماعت واجب ہوتی تو پھر تو ہم شافعی کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ وہ تو جماعت ہے نا, اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شافعی الگ فجر کی نماز پڑھا رہا ہے, حنفی, یہ تو پھر اختلاف اور تفرقے میں, یعنی یہ تو امت ٹوٹے گی. تو شافعی فرض نماز پڑھائے, حنفی پڑھائے, ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں, لیکن وہ فرض کے بارے میں. وتر کی جماعت چونکہ واجب نہیں ہے تو اس لیے ہم بھائی ادھر ہی پڑھتے ہیں جو پراپر 3 رکعت پڑھا رہے ہوں, سمجھتے ہو. تو ہماری رائے میں یہی نماز کا طریقہ ہے, ان کی رائے میں وہ والا زیادہ بہتر ہے. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, اور اجتہادی اختلاف میں کسی ایک فریق کو ملامت جائز نہیں ہے. البتہ حرم اس سے مستثنی ہے.
حرم میں وہ ایک رکعت الگ پڑھتے ہیں, اگرچہ ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہمارے ہی بہت سے اکابر کا فتویٰ ہے کہ حرم کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حنفیت کو وہاں پر بولو چھوڑ دیے, کیونکہ حرم مسلمانوں کا مرکز ہے, وہاں پر یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ امام حرم وطر پڑھا رہا ہو اور آپ اخپل طریقے سے ایک الگ جا کے جماعت قائم کر رہے ہو. تو حرم کی فضیلت کی وجہ سے, اور حرم میں ایک مسلمانوں کا مرکز ہے, اور چونکہ مسئلہ اختلافی ہے, اگر بغیر وضو حرم کے امام نماز پڑھانا شروع کر دیں, جو کہ نہیں پڑھائیں گے, تو پھر ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے, کیونکہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. وطر چونکہ اختلافی ہے, اجتہادی اختلاف ہے, امام شافعی اسی طریقے سے قائل ہیں جیسے اہل حدیث پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم حرم کے امام کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, وہاں ہم فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں امت کی اجتماعیت کی خاطر. اس میں ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں, لیکن نارملی ایسا عام جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا. عام جگہوں پہ یہی ہے بھائی, جس طرح سے ہم جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امت ہمیں ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا ہے. ہماری مسجد میں ہم نے 30 سال جہاں گزارے, ہم وطر جب 20 رکعت پڑھتے تھے تو شافی بھی پڑھتے تھے ہمارے ساتھ, جب وطر پڑھتے تھے تو شوافی لوگ وہ الگ ہو جاتے تھے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی, ان کی ایک رائے ہے. تو اسلام نے یہ جو چیزیں اختلاف رکھی ہے نا, اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ میں اختلاف کا تحمل پیدا ہو, برداشت پیدا ہو, آپ زبردستی اپنی بات دوسرے پر تھوپیں نہیں. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی کیا کریں, برداشت کریں. سمجھتے ہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے. چلو بھائی, ہو گیا کافی.